السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھرم ڈرامے کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ ماں کہتی ہیں سجل سے کہ مہینے کی 15 تاریخ ہو گئی ہے اور ہمیں اب تک کرایہ نہیں دیا ہے، بل وغیرہ نہیں دیے ہیں، اور جو ساجد ہے کم بخت، اس نے بھی دکان کا کرایہ ابھی تک نہیں دیا ہے، تو یہ سارے خرچے کیسے چلیں گے۔ اور ادھر دکھایا جاتا ہے کہ تیمور پاشا اپنے بھتیجے سے کہتا ہے کہ یہ یقیناً کسی دشمن کی سازش لگتی ہے جو یہ سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور سجل کہتی ہے ماں سے کہ صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ ہم قانونی طور پر ہم دادا جی کی پینشن لینے کے حقدار نہیں ہیں، جس پہ ماں کہتی ہے کہ یہ کیسی بات ہوئی، اب ہم 3 بے سہارا عورتیں کس طرح سے گزارا کریں گی۔ اس سے پہلے ہم نے بھرم کی قسط میں دیکھا کہ جب دادا جی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد یقیناً گھر میں یہ تینوں خواتین جو تھیں وہ رہ گئی ہیں، اور سجل جو کہ بہت زیادہ اٹیچ تھی دادا جان سے، وہ بہت پریشان ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے، اور کیونکہ اس کو ہر کام ہر وقت وہ دادا جی کے ساتھ رہتی تھی اور ہر کام میں ان سے مشورہ کرتی تھی اور ان سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اب اس کے لیے سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل ہے کہ دادا جی اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ اور ادھر جو تیمور پاشا ہیں وہ بھی فون کا انتظار کر رہے تھے کہ جمال صاحب مجھے فون کریں گے اور میری بیٹی سے مجھے ملوائیں گے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں زیادہ انتظار مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں محروق کو کھو چکا ہوں، اب میں اپنی بیٹی کو نہیں کھو سکتا، تو وہ خود ملنے کے لیے چلا آتا ہے اور آگے ان کی بہو ملتی ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ میں تیمور پاشا ہوں، تو وہ اس کو پہچان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آپ ان کو اتنے عرصے کے بعد اس گھر میں کیسے آ گئے ہیں۔ تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ میں جمال صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ میری بیٹی ہے یہاں پہ اور میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے جمال صاحب سے بات کرنی ہے۔ تو وہ ان کو بتاتی ہے کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے اور اب آپ ان سے نہیں مل سکتے اور نہ ہی آپ بیٹی سے مل سکتے ہیں، اس لیے کہ اس پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو میں نے پالا ہے اور میں اس کو آپ کے خود غرضیوں کے بھین نہیں چڑھا سکتی۔ تو لیکن وہ بضد ہیں کہ نہیں، میں اپنی بیٹی کو اب ملے بغیر نہیں جاؤں گا، اور آپ کسی بھی صورت آپ مجھے، میرا یہ حق ہے کہ میں اپنی بیٹی سے ملوں، آپ یہ حق مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ لیکن وہ ان کو ٹال دیتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت تو وہ چلے جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں پھر آؤں گا۔ لیکن جب جانے کے بعد رمشا آتی ہے اور وہ جب دیکھ لیتی ہے کہ اتنی شاندار گاڑیاں ہمارے گھر کے پاس کھڑی تھیں اور یہ کون آئے ہوئے تھے، تو ماں بتاتی ہے کہ وہ ان کے بارے میں جب بتاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اچھا، یہ تو پھپھو کے شوہر ہیں، یعنی سجل اتنی بڑے امیر آدمی کی بیٹی ہے۔ اور پھر اس کی شیطانی ذہن میں یہ آ جاتا ہے، خیال آ جاتا ہے، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ انہیں فون کر کے کہہ دیں کہ وہ آ کے اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ تو ماں منع کرتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہوا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ سجل کا تو حق نہیں ہے نا کہ وہ ہمیشہ عیش کرے اور سب چیزیں اس کو ملیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ، انہوں نے تو اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا ہوا، تو آپ مجھے ان کی بیٹی بنا کر بھیج دیں تاکہ میں وہاں جا کر عیش کروں اور سارا روپیہ پیسہ اور دولت مجھے مل جائے۔ اب وہ بڑا ماں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن اب جیسے جیسے گھر کے حالات جو ہیں مشکل ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی سلسلہ نہیں ہے کمائی کا، پہلے دادا جان کی پینشن سے گزارا ہوتا تھا، لیکن اب وہ سب مشکل ہو گیا۔ تو ادھر تیمور پاشا جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو لینے پر بضد ہوں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ رمشا جو ہے وہ اپنی اس چال میں کامیاب ہو جائے گی کہ وہ تیمور پاشا کی بیٹی بن کر وہاں ان کے پاس چلی جائے گی، اور کیا وہ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو نہیں ہے اور وہ نہیں جانتے ہیں اس حقیقت کو۔ تو اب یہ راز کیسے کھلے گا، اور کیا واقعی ماں جو ہے وہ بیٹی کی ضد کے آگے مجبور ہو جائے گی اور وہ اپنی بیٹی کو تیمور پاشا کے پاس بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور تیمور پاشا اس کو اپنی بیٹی کو لے جائیں گے، اور وہ جیسا سوچ رہی ہے رمشا کہ وہ وہاں جائے گی اور اسے خوب روپیہ پیسہ مل جائے گا اور وہ اس پر عیش کرے گی، تو کیا وہ اس منصوبے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھنے کے لیے یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ بھرم۔